اور اب اس راز کا وہ پہلو سمجھو جو عام طور پر بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ قرآن جب کسی نبی کا نام چھپا دیتا ہے تو وہ صرف علم کا امتحان نہیں ہوتا، وہ انسان کے غور و فکر کا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ سوچو اگر اس نبی کا نام ہوتا، لوگ صرف گوگل پر سرچ کر کے سمجھ لیتے، 2 ریفرنسز، ایک تفسیر اور بات ختم۔ مگر جب نام ہی نہیں تو دماغ سفر شروع کرتا ہے۔ اسی لیے کئی مفسرین نے کہا کہ یہ نبی اصل میں ہر اس شخص کی مثال ہے جو حق بولتا ہے اور جسے اپنی قوم سننا ہی نہیں چاہتی، اور یہاں کہانی صرف تاریخ نہیں رہتی، زندہ حقیقت بن جاتی ہے۔ اس نبی کا سب سے بڑا درد یہ نہیں تھا کہ لوگ کفر کر رہے تھے، بلکہ درد یہ تھا کہ وہ دین کے نام پر سب کچھ کر رہے تھے سوائے دین کے، اور یہ سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ قرآن اس قسم کے لوگوں کو سب سے زیادہ وارننگ دیتا ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں وہ صرف عادت پر چل رہے ہوتے ہیں، اور اس نبی کا پیغام انہی کے لیے تھا۔ یہیں پر ایک اور راز سامنے آتا ہے۔ قرآن اس نبی کے جذبات کو بیان کرتا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں قوم کا ریاکشن بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہی کافی ہے، اور جب قوم کافی کہہ دے تو تباہی قریب ہوتی ہے۔ اس نبی کی کہانی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی کبھی کبھی تنہا رہ جاتے ہیں۔ ان کے پاس بھی کوئی لشکر نہیں ہوتا، کوئی تالی بجانے والی کراؤڈ نہیں ہوتی، صرف یقین ہوتا ہے، اور وہی کافی ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر روح کانپ اٹھتی ہے کہ اگر نبی بھی تنہا محسوس کر سکتا ہے تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ مگر پھر اللہ ان کی دعا قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے اور تنہائی عبادت بن جاتی ہے۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ اس نبی کا نام اس لیے چھپایا گیا تاکہ لوگ ان کی ذات پر قسم نہ کھا لیں، تاکہ دین کا مرکز صرف اللہ رہے، اور یہ شرک سے بچانے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ ہسٹری گواہ ہے کہ جب کسی شخص کو حد سے زیادہ بڑھا دیا گیا، اس کا نام دین سے زیادہ مشہور ہو گیا اور دین پیچھے رہ گیا۔ قرآن نے یہ غلطی دوبارہ ہونے ہی نہیں دی۔ اس کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اکثر اگنور ہوتا ہے۔ یہ نبی اپنی قوم سے ناراض ہو کر بھی بد دعا نہیں دیتے، وہ صرف شکایت کرتے ہیں، فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ نبی کا سب سے بلند مقام ہوتا ہے۔ سوچو اگر یہ کوئی عام شخص ہوتا تو شاید وہ لوگوں کو چھوڑ کر چلا جاتا، مگر نبی کا کام چھوڑنا نہیں ہوتا، نبی کا کام کہنا ہوتا ہے، بس کہنا۔ سننا یا نہ سننا قوم کا امتحان ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن بار بار یہ بات واضح کرتا ہے کہ ہدایت زبردستی نہیں ہوتی، اور نبی صرف راستہ دکھاتا ہے، منزل تک جانا انسان خود چنتا ہے۔ اس کہانی کا ایک اور گہرا مطلب بھی نکلتا ہے۔ اللہ نے نام چھپا کر اس نبی کو ہر دور کا نبی بنا دیا۔ آج بھی جو حق بولتا ہے اور اکیلا رہ جاتا ہے وہ اس کہانی کا حصہ بن جاتا ہے، اور یہیں سے قرآن وقت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں جب سوشل میڈیا پر حق اور باطل مکس ہو چکا ہے، یہ کہانی اور بھی زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ لوگ سچ سننا چاہتے ہی نہیں، صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو ان کے خیالات کو سپورٹ کرے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نبی کی قوم کرتی تھی۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ کسی نام کو مشہور نہیں کرتا، وہ صرف سچ کو زندہ رکھتا ہے، چاہے بولنے والا گمنام ہی کیوں نہ رہ جائے۔ اس لیے جب ہم پوچھتے ہیں قرآن کا وہ نبی کون تھا، تو شاید جواب یہ ہے کہ وہ ہر وہ شخص تھا جو حق پر تھا، اور شاید آج بھی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک اور خاموش پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک قیمت نام کی نہیں ہوتی، قیمت نیت کی ہوتی ہے، قیمت صبر کی ہوتی ہے، اور قیمت سچ پر قائم رہنے کی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے نام چھپا دیا تاکہ ہم نام کے پیچھے نہ بھاگیں اور پیغام کو تھام کر رکھیں، کیونکہ پیغام زندہ رہے تو دین زندہ رہتا ہے۔ یہ کہانی ہے تاریخ کے اس راز کی جو اکثر چھپا لیا گیا، ایک نبی جس کا نام نہیں لیکن جس کا درد، جس کا پیغام اور جس کی تنہائی قرآن کا حصہ بن گئی۔ اگر آپ تاریخ کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان خاموش اشاروں کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو راز تاریخ کو فالو ضرور کریں، کیونکہ ہر نبی کا نام یاد نہیں رہتا، مگر ہر نبی کا پیغام زندہ رہتا ہے۔